اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ میرا نام محمد فرمان چشتی اتاری۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور یہ کالا جادو سے خاتمہ اور اس سے توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالا جادو یا بہرحال جادو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس میں کفریات کرنے پڑتے ہیں، گندی چیزیں بعض اوقات ان کو کھانی پڑتی ہیں، یہاں تک کہ انسانی گندگی جس سے نام بھی لینے کی ہمت نہیں ہے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ بھی کھانی پڑتی ہے، یہ سن رکھا ہے۔ الٹا قرآن بھی اس میں پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح الٹا پڑھنا یہ کفر ہے، تو اس میں اور بھی کفر بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ہر جادو میں کفر کرنا پڑتا یہ میں نہیں کہہ رہا، تو اس لیے مطلقاً اگر کوئی جادوگر ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کفریات سے بچ کر اس نے وہ جادو کی اس کی ترکیب ہو، حرام پھر بھی ہے۔ اب یہ کہ اس سے توبہ کرے، اگر کفریات والا جادو اس نے سیکھا ہے تو جو تقاضے ہیں شریعت کے پورے کرے، توبہ کرے، کلمہ پڑھے، نئے سرے سے مسلمان ہو، اگر واقعی وہ مرتد ہو چکا ہے۔ لیکن جو علماء حضرات تعویذ دیتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، یا جو علماء نہیں ہے لیکن وہ حرام حلال میں سمجھتے ہیں اور عین شریعت کے مطابق 100% عملیات وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں، ان کی بھی بات نہیں کر رہا، وہ صحیح ہے، خدمت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اہل علم ہو یا اہل علم کے رابطے میں ہو، ہر تعویذ کی تنقیح کروا لی ہو، لیکن نہیں کرواتے کہ مولانا کو پتا چل جائے گا میرا تعویذ یہ دینا شروع کر دے گا تو میں بیچارہ کہاں جاؤں گا، یہ جو ہے نا یہ مصیبت کھا گئی۔ تو ہمارا ایمان بابا جیوں پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے، الحمدللہ، قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ کہ جادو کا توڑ بھی بتا دوں، 2 توڑ عرض ہیں جادو کے۔ لا الہ الا اللہ 101 بار، دیکھو 100 بار نہیں، 102 بار نہیں، چابی کا ایک دندانہ کم ہو گیا تو تالا نہیں کھلے گا، زیادہ ہو گیا تب بھی نہیں کھلے گا، تو جان بوجھ کر بولا زیادہ ہی ہے نا، بس زیادہ پڑھ لو نہیں، 101 بار گنتی کر کے۔ تو لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر سحر زدہ یعنی جس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے یا کیا گیا ہے جس پر جادو، اس پر دم کر دیا جائے، یا یہی لکھ کر یعنی 101 بار لکھ کر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جادو کا توڑ دوسرا، مریض کے سر سے لے کر جہاں بال جمنے شروع ہوتے نا، یہ سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک، یعنی اس کو بالکل اسٹریٹ کھڑا کریں یا اسٹریٹ سیدھا لٹائیں اس کو، تو مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے 11 سوتی دھاگے ناپ لیجئے۔ سوتی دھاگا آسانی سے ملتا نہیں ہے، یہ تھوڑا ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو۔ آسمانی رنگ تو سمجھتے ہیں نا، نیلا یا آسمانی روسیا رنگ، تو سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے 11 سوتی دھاگے ناپ لیجئے۔ ان 11 دھاگوں کو 2 مرتبہ طے کر لیجئے، جیسے یہ دھاگا ہے، اب اس کو 2 دفعہ طے کرنا ہے نا، یہ 1 طے، اب یہ 2 طے۔ اب دھاگے کے سرے پر ایک ڈھیلی گرے لگائیے، ڈھیلی گرے پہ لگانی پڑے گا ورنہ وہ ڈھیلی کو پیلی کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ یہ دیکھو یہ ڈھیلی گرے سوراخ ہے نا اس میں، یہ دھاگے کے سرے پر ایک ڈھیلی گرے لگائیے، پھر ایک بار سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اعوذ اور بسم اللہ پہلی بار، پھر ہر بار بسم اللہ پڑھ کر ایک بار سورہ فلق پڑھ کر اس ڈھیلی گرے میں پھونک ماریے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فوراً کس دیجئے، اس کو کس دیا، اب یہ سوراخ بند ہو گیا، اب یہ ڈھیلی نہ رہی، اب ٹائٹ ہو گئی۔ اسی طریقے پر 11 گرہیں یعنی 11 گانٹھیں لگائیے اور اس دھاگے کو دہکتے کوئلوں میں ڈال دیجئے۔ کوئلہ پہلے کالا تھا، جب یہ جل جائے گا تو لال ہو جائے گا،
یہ لال ہو گیا نا، اس کو دہکتا بولتے ہیں، سلگتا، دہکتا. تو یہ جلتے کوئلوں میں یہ دھاگا ڈال دیجئے. اب کوئلوں کا رواج کم ہو گیا ہمارے یہاں، تو آلٹرنیٹ اس کا گیس. تو گیس کے چولہے پر توا رکھ دیجئے. جب یہ توا جو ہے گرم ہو جائے تو اب توے پر ڈال دیں، یا ویسے بھلے پہلے سے ڈال دیں، تو توا گرم ہوگا تو یہ اب جلے گا. تو اب اگر جادو ہوا مریض کو تو بدبو آئے گی دھاگے میں، یعنی ایسی بدبو آئے گی جو دھاگے کی نہیں ہوگی، ایک ناپسندیدہ بدبو آئے گی. تو اب یہ کہ جب تک بدبو آتی رہے یہ عمل روزانہ کرنا ہے. آج بدبو آئی، آج کر لیا، اب کل پھر کریں، پھر بدبو آئی، پرسوں کریں. تو جب تک بدبو آتی رہے یہ روز روز کرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ایک دن آئے گا کہ بدبو نہیں آئے گی، یعنی وہ جو ناپسندیدہ بدبو تھی اب وہ نہیں آئے گی. تو جب یہ بدبو ختم ہو جائے تو اب سمجھو کہ جادو کا اثر ختم ہو گیا. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ